اللہ کے پیغمبر کا نام ہے اور ان کے اندر بدفعلی کی جاتی تھی، لڑکا لڑکے کے ساتھ برا کام کرتا تھا، اس کو لوطی عمل کہا جاتا ہے۔ چاہے لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے یا مرد اپنی عورت کے ساتھ غیر فطری عمل کرے یا مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بدفعلی کرے، ان سب عمل کو لوطی عمل کہا جاتا ہے۔ لوط اللہ کے نبی ہو گزرے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جس کے اندر بڑی کمینی اور بہت بری خصلتیں پائی جاتی تھیں۔ ان بری خصلتوں میں سے سب سے کبھی اور ذلیل ترین حرکت جو ان کے اندر تھی وہ بدفعلی کرتے تھے، لڑکا لڑکے کے ساتھ برا کام کرتا تھا۔ حضرت گرامی، یہ سخت گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے، اس برے عمل سے باز رہنے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ قوم دریائے اردن کی اترائی کے اندر ملک شام کے جنوب کے علاقے میں یہ قیام پذیر تھے، اور صدوم کا جو علاقہ تھا یہ ان کا پایہ تخت تھا۔ یہ علاقہ بڑا ہی سرسبز و شاداب اور بڑا ہی زرخیز تھا، کئی میلوں تک پھلدار درختوں کے سلسلے جاری رہتے تھے۔ دنیا کی رب نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی تھی، کھیتی باڑی اعلیٰ، پھل کے علاقے سے بڑے خوبصورت درخت رب نے ان کو دیے تھے۔ دنیا کی نعمتوں سے رب نے ان کو مالا مال کیا، زمینیں اچھی رب نے عطا کی، اچھے علاقے میں رب نے ان کو آباد کیا۔ لیکن اس برے عمل کی طرف جب وہ راغب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قہر ان کے اوپر نازل ہوا۔ حضرات گرامی، پھر مالک کائنات نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے اندر بھیجا، جنہوں نے ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی ترغیب دلائی۔ لیکن یہ قوم باز نہ آئی، اپنے گناہوں پہ ڈٹی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کیا جس نے اس قوم کا، ان کی بستیوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عمل سے عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر ایک نہیں دو نہیں متعدد مقامات پر جا بجا رب نے سورۃ نمل کو پڑھ لیں، سورۃ ہود کو پڑھ لیں، سورۃ انبیاء کا مطالعہ کر لیں یا سورۃ العنکبوت کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اور دیگر صورتوں کے اندر قوم لوط کے عمل کا بار بار ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ تاکہ میرے محبوب کی امت جو ہے اس بدفعلی سے اور اس برے کام سے باز رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب ان پر آ جائے جو قوم لوط کے اوپر آیا تھا۔ حضرات گرامی، قرآن کو ہم نے تو دیکھ کر پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم کتنے احباب کرتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، تفسیر کے ساتھ پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ چند ہی شاید کہ وہ گھر ہوں گے جن کے گھر کے اندر قرآن کریم کی تفسیر موجود ہو۔ تو کافی سال گزر گئے، مجھے بھی صرف ایک دو آدمی نے مجھ سے تفسیر منگائی قرآن پاک کی کہ جی ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا قرآن لا کر دیں جس کا ترجمہ ہو اور نیچے اس کی تشریح ہو، جس کو تفسیر کہا جاتا ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ہر روز ایک آیت پڑھوں، نیچے اس کا ترجمہ پڑھوں اور پھر اس کی تفسیر پڑھوں۔ قرآن کریم سے جب مسلمان دور ہو گئے تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ میرے پیر محمد کرم شاہ صاحب نذیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، 5 جلدیں ہیں، ایک جلد خرید لیں، اس کو پڑھیں، پھر دوسری خرید لیں۔ رات کو بھی میں نے بیرے شریف فون کیا تھا۔
کچھ بچیوں کے داروں کے لیے لینی تھی تفسیریں، تو وہ 5,500 روپے کا سیٹ بتا رہے تھے، 5 جلدیں ہیں، ایک ایک کر کے خرید لیں، اور آپ کو اگر ترجمہ خریدنا چاہیں تو وہ 2 جلدوں پر موجود ہے۔ تقریباً رات کو میں نے پوچھا 1600 کا وہ بتا رہے تھے۔ اس کا ترجمے کی خوبی یہ ہے کہ ہر لفظ کا ڈبہ بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو ہے اس کا معنی لکھا ہوا ہے۔ ہر لفظ ایک ڈبے کے اندر ہے، پھر اس کا نیچے نہیں اس کا معنی لکھا ہوا ہے، یوں جو ہے پھر اس کا باب محاورہ نچلی لائن پہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو جب بندہ پڑھتا ہے تو دل میں قرار آتا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ، ایک پہلی جلد خرید لیں، ہر روز کم از کم 2-3 آیات اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی سکون آئے گا۔ تو حضرات گرامی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے اس قوم کا ذکر کیا۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے 81 کے اندر اور 82 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 80 سے لے کر آگے تک قرآن کریم کی آیات جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 80 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر لوط علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، تو جب رب کا نبی قوم کے اندر آیا، لوط علیہ السلام نے جب قالا کہا لقومہ اپنے قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، تم میں کیسے برے کام کی جانب گامزن ہو گئے ہو، ایسی برائی تمہارے اندر ریت پکڑ چکی ہے، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، پورے جہان کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ جو تم نے کام پکڑ لیا ہے تم سے پہلے کسی نے کیا نہیں ہے، تو یہ لعنت کا طوق تم اپنے گلے کے اندر کیوں ڈال رہے ہو؟ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے ساتھ اس اپنی شہوت اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم تو ایک حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم ہو، اللہ کی حدود کو توڑنے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کر یہ جملے کہے، اب قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کوئی مستند اور صحیح جواب حضرت لوط علیہ السلام کو دیتے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ وما کان جواب قومہ، آپ کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے پھر کیا الا مگر ان قالوا اخرجوهم من قریتکم، انہوں نے کہا کہ سب مل جاؤ اور لوط علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھ جو سچے مومن تھے، جو اس برے فعل کے اندر شامل نہیں تھے، تو قوم کے لوگوں نے اصلاح کرنے کی بجائے، اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے، راہ راست پر آنے کی بجائے کہا کہ نکال دو لوط علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو۔ جیسے آج کے معاشرے کے اندر حق بات کہنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، حق بات اب تو کہتا کوئی نہیں ہے، ڈر کے مارے جو کہے اسے دبا دیا جاتا ہے، اسے جو ہے آگے لگا دیا جاتا ہے، اس کی جو ہے دشمنی مول لی جاتی ہے، جگہ جگہ پہ اس کو جو ہے ٹارچر کیا جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل دور گزر رہا ہے۔ حضرات گرامی، غلطی ماننے کی بجائے لوگ جو ہیں اکڑ جاتے ہیں، غلطی تسلیم کرنے کی بجائے اس پہ دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ناکامی کی طرح بنتا جا رہا ہوتا ہے کہ غلطی کو غلطی نہ مانے۔ نمازی کو کہا جائے یار نماز پڑھو، کہتا ہے میں نے بڑے دیکھے ہیں تمہیں نمازی، نماز پڑھنے والے مجھے کہتے ہو، تو یہ جملے غلط ہیں جو اسے اور اللہ اور اس کے رسول سے دور لے کر جاتے ہیں، اسے اور جو ہے نافرمانی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو قوم نے بھی یہ کہا کہ نکال دو اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو اس گاؤں سے، انہم اناس یتطہرون۔ اور ایک اور انہوں نے جملہ کسا، وہ جملہ کیا تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو۔ جیسے کسی کو کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو یار، تم بڑے نمازی ہو، میں نے تیری نمازیں دیکھی ہیں، جتنی تو نمازیں پڑھتا ہے میں جانتا ہوں، یار سنت کے مطابق میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی سجا دو، اب تو تیری بڑی عمر ہو گئی ہے،
قبر کی منزلیں تیرے قریب ہیں، تو وہ بزرگ ہو کر ایسا جواب دیتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ نوجوان کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں میری ابھی عمر کیا ہے، میں نے دیکھا ہی کیا، تو میری بڑی جوانی پڑی ہے، پر یہ نہیں پتا کہ موت کب آ جانی ہے۔ حضرات گرامی، حق بات ماننے سے ہم جو ہیں الٹا باتیں کسنی شروع کر دیتی ہیں۔ یہی جملہ اس قوم نے کہا تھا کہ انہم اناس یتطہرون، تم بڑے پاک باز بنے پھرتے ہو، ہم نے تمہارے جیسے دیکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر جب رب کا عذاب آیا تو اللہ فرماتا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے ان کو وَأَهْلَهُ اور آپ کی قوم کو، آپ کی اہل و عیال کو اللہ فرماتا ہے گھر والوں کو نجات دی، اِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے آپ کی بیوی کی، کیونکہ آپ کی بیوی کافرہ تھی اور مخبر تھی اور ان لوگوں کی ہم نوا تھی۔ پتہ چلا کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور جب رب کا عذاب ہے وہ قوم نہیں دیکھتا، برادری نہیں دیکھتا، روپیہ پیسہ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے شکل اور صورت نہیں دیکھتا، اس کا جو سٹیٹس نہیں دیکھتا۔ رب یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے اور میرے دین، میرے محبوب کے دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو پھر جب رب کا عذاب آتا ہے وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ فرماتا ہے کانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی جن پہ عذاب آیا یہ بھی اسی عذاب کا شکار ہو گئی۔ اب اگلا اللہ کے قرآن کی آیت جو ہے وہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 84 ہے، اللہ فرماتا ہے کہ امطرنا علیہم مطرا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کے اوپر میਂہ برسایا، ان کے اوپر بارش برسی۔ کس چیز کی بارش برسی؟ حضرات گرامی، پھر ان کے اوپر یہ پانی کے قطرے نہیں آئے، یہ تو رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے ان کے اوپر پتھروں سے اور جو ہیں وہ پتھروں کی اللہ تعالیٰ نے بارش کی، ان کے اوپر پتھر برسے، ان کے اوپر جو ہے تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن گیا۔ حضرات گرامی، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ فرماتا ہے اے انسان، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، بس دیکھو، غور و فکر کرو، سوچو بچار کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کیف کان عاقبۃ المجرمین، اللہ فرماتا ہے مجرموں کا انجام بد کیسا ہوتا ہے، یہ ان کا عبرتناک انجام تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم اس برے کام کے اندر شامل ہو جاؤ، تو پھر غور و فکر کر لو کہ انجام بد کیسا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آج کے معاشرے کے اندر جہاں اور بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں، وہاں پر بدفعلی اور یہ لوٹی عمل بھی آج دن زور پکڑتا چلا جا رہا ہے۔ بلکہ آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں ایسی جو ہے دین سے دوری کی باتیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہیں، کہ جہاں پر جو ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں، کیا ہم مسلمان ہو کر بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ کریم ہمارے نوجوانوں کو، ہم کو اس برے کام سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔